بدعت ایک گمراہی ہے، اور بدعت ایسے چیزیں من گھڑت دین کا کام سمجھ کے کرنا ہے جو شریعت اور دین سے، قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، اور بدعت گمراہی ہے۔ اور آج کے جو چیپٹر میں ہم دیکھیں گے وہ سارے چیزیں من گھڑت ہے، وہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو لیفٹ سائڈ والے ہیں ان کے بارے میں آ رہا ہے۔ دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اب یہاں پر جو ہم کتاب کر رہے ہیں، کتاب ہے 213 سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اور اس میں جو بدعت کی تعریف بتائی جا رہی ہے کہ گمراہی اور غلط کام کرنا، اور ہر وہ چیز شریعت اور دین کا کام سمجھ کے کرنا، اور سمجھنا کہ یہ عبادت ہے، حالانکہ وہ عبادت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف گمراہی ہے، کیونکہ سورۃ الیاسین میں ہم دیکھ چکے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ کیا ہے؟ آثار ہے، وہ ٹریسز ہے، وہ ہم آگے بھیج رہے ہیں۔ تو اب ہم ٹریسز کس طرح بھیج رہے ہیں؟ اچھے ٹریسز بھیج رہے ہیں یا برے ٹریسز بھیج رہے ہیں؟ اب ڈیپینڈ کرتا آپ کے عمل جو ہے۔ تو اب ہم عمل کے بارے میں اتنے زیادہ کانشیس کیوں ہیں؟ کیونکہ اگر ہم جو اعمال کر رہے ہیں اگر بدعت کے اس پہ کریں گے وہ گمراہی ہے، کفر کرنا، شرک کرنا۔ اس کے بعد سب سے زیادہ گناہ کی کام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ دین کے نام پہ ایسے چیزیں کرنا جو من گھڑت ہے، جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، اور سمجھنا ایسا کرنے سے ویسا ہو جائے گا۔ اب شروع کرتے ہیں بیماری میں بدعت۔ بیماری میں کیا بدعت ہو سکتی؟ بیماری میں یہ چیزیں ہو سکتے ہیں کہ جیسا کہ کوئی کڑا پہن لے رہے ہیں یا کوئی چیز یوز کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اس سے شفا ہونے والی ہے۔ بیماری کی حالت میں ایسے منکے پہننا، تعویذ پہننا، دھاگے پہننا، یہ یا زندہ پیر کے پاس جانا اور اس سے کوئی چیز پوچھنا اور اس کے لحاظ سے کرنا، یہ منع ہے۔ اب مطلب قرآن اور سنت کی پیروی کرنے میں منع نہیں ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، جیسا کہ فار ایگزامپل شفا کی دعائیں ہیں کہ 7 ٹائمز بتائے کہ شفا کی دعائیں پڑھو، تو وہ اس میں منع نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ جیسا کہ اکثریت کیا ہے، عالم دین سے ناواقف ہوتے، مطلب ہاں ہر کوئی اگر داڑھی والے ہے یا عبایا پہنے ہوئے ہے یا فلی کور ہے تو کیا سمجھتے یہ عالم دین ہے۔ عالم دین کس کو بولتے ہیں؟ جو علم حاصل کرے قرآن اور سنت کا، اور صحیح علم حاصل کرے۔ تو یہ جو لوگ عوام ہیں، جو پبلک ہے، ان کے پاس اتنا علم نہیں رہتا، انہوں حق اور باطل کو نہیں جانتے، تو وہ ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے۔ تو اب وہ زیادہ تر کیا رہتے کہ جو مجاور بولتے ہیں، خبر پرستی کرتے، وہاں پر بیٹھے، اور یہ چیپٹر اتنا واسٹ ہے، 10 to 15 پیجز اس کے اوپر ہے، لیکن اس کا جو زسٹ ہے، دا اوور آل اس کا جو لب لباب کیا ہے کہ چاہے وہ من کے پہنو، تعویذ پہنو، یا دھاگے باندھو، یا کوئی ایسا ریچول کرو جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگین آئی سے دس از فاربیڈن، یہ نہیں کرنا ہے۔ اب کیا ہے، جا رہے ہیں خبر پرستی کر رہے ہیں اور وہاں سے مٹی اٹھا کے لا رہے، اور مٹی کیا کی، جو پرسن بیمار ہے اس کے چہرے پہ لگا رہے اور سمجھ رہے اس سے شفا ہونے والی ہے، جیسا کہ قبر کی زیارت کرنا۔ اور چادر چڑھانا اٹس لائک وہاں پر ایک سٹور رہتی جہاں پر سے آپ چادر خریدتے اور وہ چادر لے کے جا کے پیسے اسپینڈ کر کے آپ چڑھاتے، تو وہ فاربیڈن ہے۔ کیسا معلوم ہے فاربیڈن؟ ریممبر دیٹ حدیث جس میں بتایا جاتا کہ ایک مکھی آپ وہ کر دو فار دا سیک آف لائک ادر دین اللہ سبحان اللہ تعالیٰ، کر سکتے آپ نہیں کر سکتے، ایون ایک مکھی کو بھی ادر دین اللہ آپ نہیں وہ کر سکتے ہیں صدقہ کرنا، یا اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ جو ہے۔ تو ویسی ہی یہ سارے چیزیں من گھڑت ہے اور غلط ہے۔ جو بھی وہاں کی مٹی لگا کے سمجھ رہے ہیں، وہ لوگ کئی سال پہلے گزر چکے، ان سے اس دنیا کے بارے میں کیا ہو رہا ان کو معلوم بھی نہیں ہے، تو غیر اسلامی چیزیں منع کیا گیا ہے۔ اب اسلام کے نام پہ ایسے کچھ چیزیں کرنا، جیسے کہ کوئی چھوٹے بچوں کو جو نابالغ بولتے ہیں نا، جو ابھی پربرٹی نہیں ہوئی، زیادہ تو بوائز ان کو لے کے جاتے، اور جو ٹریز رہتے نا اس کے اطراف ان کو گھماتے، یہ سارے چیزیں نہیں کرنا ہے، اور سمجھتے کہ یہ کرنے سے شفا ہو جائیں گی۔
اور ہر قسم کے جیسے کہ کچھ چیزیں میں آپ کو مینشن کر دے رہی ہوں اور پھر اگین میں مینشن کر رہی ہوں کہ یہ چیزیں نہیں کرنا ہے. جیسا کہ اب کوئی سمجھے کہ فار ایگزامپل کوئی بیمار ہے اینڈ شدید بیمار ہے تو ایک گندم ایک تھیلے میں ڈال کے اس کو کیا کرتے ویٹ کر دیتے اور کہیں رکھ دیتے, اور وہ گندم جیسا اب آپ جانتے کہ ٹینڈنسی ہے, یہ بھی ایک سیڈ ہی ہے نا, تو اس کی ٹینڈنسی کیا ہے, وہ پھولتا جائیں گا. تو بولتے کہ جیسے جیسے وہ پھولیں گا اور اس کے اندر سے دانے نکلیں گے تو جو پرسن بیمار ہے وہ انہیں ٹھیک ہو جائیں گا. یہ سارے چیزیں اپنے من گھڑت ہے ایسا اناج کے ذریعے. اینڈ سم پیپل سمجھتے کہ اناج کو تھرو کرتے واٹر میں اور سمجھتے کہ اس سے شفا ہونے والی ہے. یہ سارے چیزیں یہ منع ہے. جیسا کہ بچے کا میں بتائی, چھوٹے بچوں کو لاتے اور جھاڑوں کے اطراف طواف کراتے, اور آپ سمجھیے کہ فار ایگزامپل کسی عورت کو بچے نہیں ہیں, انہیں بانجھ ہے یا آدمی بانجھ ہے, لیکن ہمارے کمیونٹی یا سوسائٹی میں, ہمارے سوسائٹی ان سینس مسلم کلچر یا نان مسلم واٹ ایور یو کین کال اٹ, موسٹلی پیپل تھنک کہ عورت بانجھ رہتی, عورت بچہ نہیں پیدا کر سکتی, آدمی تو کر سکتا, اس کا تو کچھ نہیں رہتا. تو یہاں پر بھی اس چیپٹر میں وہی بتایا گیا کہ جو 90% 90 to 100% جو لوگوں کی تھنکنگ رہتی کہ عورت بانجھ ہے, تو کیا کرتے اس کو لے کے جا کے درگاہ پہ چھوڑ دیتے. جب درگاہ پہ چھوڑ دیتے تو وہ کیا ہو جاتی, وہیں پر رہتی. اور کچھ یہ دس از لائک میں ویریفائی کر کے بول رہی ہوں, ایسی من گھڑت میں بول رہی ہوں. زیادہ تر درگاہوں پہ جو پیر فقیر رہتے, جو غلط کام ہوتے, فار ایگزامپل اگر آدمی میں وہ ٹینڈنسی نہیں ہے کہ اولاد پیدا کرنے کی, یہ اللہ کے طرف سے ہے نا. آدمی اور عورت میں جو بھی جو سپرم ہے, ایگز ہے, وہ صحیح رہنا, ایمبریو بننا, بچہ پیدا ہونا. اگر وہ کچھ بھی کمزوری ہے تو وہ عورت کو لے کے جا کے وہاں چھوڑ دیتے اور پیر صاحب کے ساتھ ایک دو رات اسپینڈ کرتے. اینڈ دس از لائک ان کی پوری پیریڈ سائیکل بھی کیلکولیٹ کرتے کہ اچھا ان کا یہ ٹائم ہے, اس کے بعد آپ کو معلوم ہے جو 5 to 7 days جو امپورٹنٹ رہتے پیریڈ کے بعد, وہاں لے کے جا کے چھوڑ دیتے. اینڈ پھر وہ ان کی صحبت سے وہ بچہ پیٹ میں آ جاتا اور بول دیتے کہ یہ پیر صاحب کی طرف سے. اعوذ باللہ استغفر اللہ, یہ زناکاری اور بدکاری ہے. اتنا زیادہ کیوں ڈیٹیل میں جا رہے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ چیزیں غلط ہے, یہ چیزیں نہیں کرنا ہے, بگ نو ہے اس میں. اور پھر اسی طرح سے کچھ من گھڑت چیزیں ہیں, عورت کو ایسے چیزیں کھانے کے لیے دے دیتے یا پینے کے لیے دے دیتے جو کہ فلدی چیزوں سے بنائے ہوئے رہتے, گندے چیزوں سے, جو کہ یا تو پیریڈ کا خون رہتا یا تو یورین یا سم تھنگ فلدی تھنگس. یو شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ فلدی تھنگس, یہ سارے چیزیں منع ہے. یہ بات ہو رہی ہے کوئی بیمار شخص ہے, اس کو بدعت کے طریقے سے علاج کرنا, یہ بدعت ہے. اور کوئی سمجھ رہی یہ کڑا پہننے سے, یہ جو سٹون پہننے سے ان کے جو حالات اچھے ہو جائیں گے, برے ہو جائیں گے, یہ سب من گھڑت ہے. اور حدیث میں آتا کوئی ایک ایسا سٹون پہن لیے یا جو رنگ پہن لیتے, بولتے کہ نہیں اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے, اچھی بری تقدیر. یہ تو تھا بیماری کے اس میں جو من گھڑت چیزیں کرنا. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. جب آپ سن رہے ہیں یہ بات تو آپ کو دماغ میں آ رہا ہوگا کہ ویریس تھنگس ہو سکتے پرسن ٹو پرسن جو کہ من گھڑت ہو سکتے. اسپیشلی یہ جو ٹاپک ہے نا, بچہ نہیں ہونے والا, واسٹ ٹاپک ہے. کچھ لوگ کچھ اپنے من سے کچھ بھی ایسی بات لگا لیتے اور سمجھتے کہ وہ کرنے سے یہ ہو گیا, وہ کرنے سے یہ ہو گیا. تو یہ چیزیں نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اللہ دینے والا ہے. تو کئی بار ایسا ہوا کہ لوگ آستانے اور درگاہ پہ گئے اور وہی وقت ان کو اولاد ہونا تھا, ہو گئی. اب نیکسٹ کیا ہے اس کے بعد, میت کے بدعت. بیماری جب ہوتی پھر اس میں بھی غلط چیزیں کرتے, اور جب میت ہو جاتی اب پرسن ڈیڈ ہو گیا اور اس کی ڈیتھ باڈی وہاں پر رکھے ہوئی ہے, یعنی تو اس کی تدفین کے لیے لے کے گئے. اوکے, آپ جب سمجھیے کہ ڈیڈ باڈی کو لے کے چلے گئے اور تدفین کے لیے, جب تک کیا کرتے گھر والے, دس از انکریکٹ. یہ گھر والے کیا کرتے 14 بار سورۃ البقرہ پڑھتے اور سمجھتے اس سے کیا کی شفا. سورۃ البقرہ پڑھا کرو, حدیث کیا ہے, شیاطین بھاگ جاتے. سورۃ البقرہ پڑھنا باعث برکت ہے, چھوڑ دینا باعث حسرت ہے, اور اس پہ جادو اثر نہیں ہوتا. یہ والی حدیث ہے. لیکن کہیں سے یہ نہیں ہے
کہ میت کے لیے کچھ فائدہ ہوگا اور 14 ٹائمز پڑھو، ایسا نہیں ہے، یہ خود ہی وہ کرتے. اور دوسری چیز، جب عورت بیوہ مطلب جب اس کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی تو انہیں بیوہ ہو جاتی، بیوہ ہو گئی تو بہت سارے ایشین کلچر میں بولتے کہ اب وہ نامحرم ہو گئی آدمی کے لیے. وہ بھی غلط بات ہے. اگر وہ نامحرم ہو جاتی تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت ہے، بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے. اگر اس کا پیریڈ ہے تو پیریڈ کی جو سائیکل ہے، مینسٹرل سائیکل 4 months 10 days، اس کے بعد وہ کلین ہو جائیں گی. شی از گڈ، لائک وہ ری میری کر سکتی ہیں. اینڈ آلسو دیکھیے حدیث میں واضح طور پہ، اور ایک حدیث ہے جس میں بیان کیا جاتا ہے کسی کی ڈیتھ ہوتی تو 3 days کے بعد وہ پرفیوم لگاتے، بولتے کہ نہیں 3 دن کا سوگ تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا، ایکسیپٹ دا بیوہ کے لیے 4 مہینے اور 10 دن ہیں. تو جب عورت نامحرم ہو جاتی تو یہ کیوں آتی؟ اور ایک حدیث ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے اگر مجھے پتا ہوتا کہ عورت غسل دے سکتی اپنے ہسبینڈ کو اور میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، اور دوسرے بھی رائچیس لیڈیز جو امہات المومنین ہیں اس طرح سے اچھے بات سوچے ایک ثواب کے اس سے، تو پھر یہ بات کیوں آتی تھی؟ میں یہ دلائل کیوں پیش کر رہی ہوں؟ کیونکہ اتنی زیادہ اگنورنس، من گھڑت باتیں، گمراہی، غلط چیزیں ہمارے مائنڈ میں ہیں. تو آپ بیوہ کا کیوں وہ کر رہے ہیں؟ آپ پھر مورننگ ٹائم اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اینڈ آلسو when we talk about that ہسبینڈ وائف کی بات ہو رہی، تو ہسبینڈ اینڈ وائف نکاح سے ہی ان کا رشتہ بنتا، اور ڈیورس جو ہو جاتا، چاہے وہ طلاق دے یا آپ خود سے چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ رشتہ ختم ہو جائے گا. لیکن ڈیتھ ہو گئی آدمی کی یا عورت کی تو بھی رشتہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. لیکن پھر کوشچن آتا، کیا آدمی کے لیے کوئی عدت اور مدت ہے؟ 3 days کا جو مارننگ ٹائم ہے، پھر اس کے بعد ہی از گڈ. لیکن عورت کے لیے دیکھو بایولوجیکلی بہت ساری چینجز آتے عورت میں، اور اللہ نوز بیسٹ. اللہ ہیز گیون دا دین جو فطرت پہ ہے. اب آگے ہے غسل کی بدعت اور غیر اسلامی رسومات. میت کے غسل کے وقت دعائیں پڑھنے، نیتیں کرنا، یہ یا اشعار پڑھنا یہ غلط ہے. خاص ایسے چیزیں مطلب ہر باڈی پارٹ کو جب آپ واش کر رہے ہیں اور ایک ایک دعا پڑھ رہے ہیں، یہ ایسا نہیں کرنا ہے. کفن کی بدعتیں اور غیر اسلامی رسومات، کفن پر آیت و پاکیزہ کلمات لکھنا یہ غلط ہے. کپڑے پر آیتیں لکھنا یہ بھی غلط ہے. کفن کو آب زمزم میں بھگا کر لانا ایسا بھی غلط ہے. دیکھیے آب زمزم تو سب کے لیے اویلیبل تھا جو مکہ میں تھے، تو کیا وہ لوگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ ہاں دیکھو زمزم میں اپنے کفن کو بھگا کے رکھو؟ یہ ایک اگنورنس تھا، ایک یہ کلچر ہے. آئی ریممبر دس، آئی ہرڈ اٹ مینی ٹائمس. مینی پیپل جب مکہ جاتے تو بولتے کہ میرے کفن لے کے جاؤ اور اس کو زمزم میں بھگا کے لاؤ، کیونکہ ان کی خواہش رہتی کہ زمزم میں. لیکن یہ کلچرلی ہے، یہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے. میت کو دلہن کے جیسا، شادی کی جیسا ان کو ڈریس اپ کرنا کیوں؟ ان کی جب ڈیتھ ہوئی وہ لڑکی کی تو وہ ہو سکتا نیولی ویڈ تھی تو لوگ سمجھتے یہ ہندوؤں میں ہوتا، ایسا نہیں ہے. یہ تو کیا تھا؟ کفن کے ساتھ جو بھی بدعتیں تھے. جنازے کی بدعتیں اور غیر اسلامی رسومات، جیسا کہ جنازے کو پھول سے یا قرآنی آیتوں سے لکھی ہوئی چادر سے سجا کر لے کے جانا، اور کسی مخصوص رنگ لائک پرٹیکولر کلر اس سے وہ چادر سے ڈھانپنا، جیسا کہ ڈارک بلیک ہے، ڈارک سم تھنگ دیٹ وے. اور فوٹو سیشن کرنا یہ بھی منع ہے. اور اس مواقع پہ ایسے چیزیں کرنا جو کہ گھر کے دروازہ کھول کے پھر لوگوں کو انوائٹ کر کے سب کے ہاتھ میں قرآن دے رہے ہیں اور پارے دے رہے اور کہہ رہے کہ پڑھو، حالانکہ قرآن اور سنت سے یہ ثابت نہیں ہے. جو بولتے نا قرآن خوانی یا ختم کہتے ہیں نا، کہ تو وہ بھی نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگ جیسے کہ دعاؤں کے وہ رکھ دیتے، فلائرس رکھ دیتے یا دعائیں پاس آن کر دیتے واٹس ایپ پہ، کیونکہ وہ دعائیں ہیں حینا و میتنا، وہ جو دعائیں ہیں
جنازے کے لیے وہ کیوں پڑھتے، میک اٹ ایزی ہونے کے لیے، لیکن یہ ساری چیزیں نہیں کرنا ہے۔ اور جنازے کے ساتھ پھول، مٹھائی، خشک میوے، یہ سارے رسومات فوربیڈن ہیں، کہیں قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ سارے چیزیں نہیں کرنا ہے۔ نماز وحشت ادا کرنا، یہ لوگ کیا سمجھتے، بڑی بوڑھیاں سمجھتی ہیں کہ جب میت کو لے کے چلے جاتے اینڈ دین عورتیں گھر میں دے ڈو دس وحشت کی نماز، ان لوگ سمجھتے کہ یہ نماز پڑھنے سے 2 رکعت جو پرسن کی ڈیتھ ہو گئی اس کے لیے میک ایزی ہوگا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دفن کرنے کی بدعتیں اور غیر اسلامی رسومات، تدفین کے وقت میت کے پر کیا ہے، کچھ عہد نامہ سم تھنگ لکھ کے اندر رکھ دینا، اس کو بولتے عہد نامہ، ویسا نہیں کرنا ہے۔ اور کوئی پاکیزہ کلمہ لکھ کے اس کے اندر ڈال دینا اور سمجھنا کہ جہنم سے بچ جا رہے، ویسا بھی نہیں کرنا ہے۔ اور دفن کرتے وقت قبر میں میت کے سارے سر کے نیچے کوئی نرم تکیہ رکھنا، یہ بھی فوربیڈن ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تدفین کے بعد قبر میں اذان دینا، قبر کے پاس ٹھہر گئے اینڈ تدفین کرے بعد سے ڈوئنگ دا اذان، ویسا بھی نہیں کرنا ہے۔ اور جب یہاں پر اور کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ وہاں ٹھہر کے کچھ لوگ نماز ادا کرتے اور سوچتے کہ منکر نکیر کے جو سوالات ہیں وہ سب آسان ہو جائیں گا۔ اور اس میں اور جو غیر اسلامی طریقے ہیں نا، خبر کے پاس روشنی کر دینا، دیا جلانا، یو سے نا دا دیا جلانا، اینڈ آئی فورگاٹ دیٹ، یہ دیا جلانے سے ایک بات یاد آئی، جو لوگ بیمار رہتے تو لوگ کیا سمجھتے، وہ جو دیا میں تیل رہتا نا، ریمیننگ آئل جو رہتا، وہ آئل لے کے جا کے جو مریض رہتا اس کو وہ آئل لگاتے، اور وہ کون سا دیا رہتا، وہ جو خبر کے پاس دیا لگاتے، اور سمجھتے وہ دیا سے ان کو شفا ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ شافی ہے، وہ شفا دینے والا ہے، وہ دیا بیچارہ کیا کریں گا، وہ تو اپن خود آگ لگائے اس کو، وہ دیا کر بھی کیا سکتا۔ تو اس سے مجھے یہ بات یاد آئی، تو قبر کے پاس دیا لگانا یہ سب نہیں، دعا کرنا ہے جو انسان گزر گیا۔ تو یہ سارے چیزیں تھے، اس کا اور بھی کنٹینیوشن ہے، بیکاز دے ول لاٹ آف تھنگس وچ آر فوربیڈن ہے، بدعتیں ہیں، غلط ہے، غیر ضروری کام ہیں، اور لوگ اکٹھے ہو کے کچھ دعائیں ریپیٹ کرنا، اور لوگ بھی ریپیٹ کرنا، اور سجدہ کرنا قبر کے طرف، اور قبر کے رخ ہو کے میک دعا کرنا، ویسا نہیں کرنا ہے۔ آج جو ہم قرآن کی مجید کی فضیلت، قرآن مجید کی فضیلت، اس میں بہت چھوٹی سی بک ہے، 34 پیجز کی ہے، الہدا کی پبلیکیشن ہے، اور اس میں حدیثیں بیان کیے گئے ہیں۔ الحمدللہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں، پہلے ہم کافی سارے بکس فنش کر دیے، یہ 1 more بک ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک حرف کی تلاوت کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کا ایک حرف کی تلاوت کی تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی کا ثواب 10 ٹائمز ہے، 10 گنا، 10 ٹائمز میں نہیں کہتا کہ الف لام ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے 2910۔ یہ ہم سب جانتے یہ حدیث، لیکن کتنا ہمارے لیے موٹیویشن ہے، ہم کتنا قرآن پڑھتے، محبت پیار سے پڑھتے۔ سب سے زیادہ جو ہم یہ دنیاوی سارے چیزوں سے ہم کو ایک جو ریلیکسیشن ہے نماز کے علاوہ، دیٹ از اے قرآن۔ جب ہم قرآن پڑھتے کتنی محبت سے، اور جو قرآن رکھتے بھی جس میں ہم وہ، اور کسی کو شوق رہتا، لائک مجھے بھی شوق ہے قرآن بہت سارے کلیکٹ کرنے کے، ڈفرینٹ فونٹ کے، اور ہر جگہ قرآن رہنا، لائک ایزی ٹو ایکسیس۔ تو قرآن سے محبت ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں ہے صرف رکھنے کے لیے، کلیکٹ کرنے کے لیے، اس کو پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے۔ اور اس میں دیکھے تو آپ کس طرح، مطلب آپ کی محبت بڑھتی ایک ایک حرف جب دیکھتے۔ پھر نیکسٹ حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 1 تھی، قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج۔ یہ بہت ہی بیوٹیفل حدیث ہے، آپ لوگ کئی بار سن چکے، لیکن یو گونا فیل سو گڈ، اسپیشلی
جو قرآن پڑھ رہے ہیں، میمورائز کر رہے ہیں اور پوری زندگی قرآن کے لیے، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ تو قرآن پڑھتے ہیں لیکن کسی کا دن رات اسی میں رہتا، جیسا کہ ان کی زندگی کا شروع قرآن سے ہوتا اور ان کی رات قرآن سے ہوتی. سبحان اللہ. تو ہم کو بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی ویسے بن جائے جو قرآن پڑھے، سیکھے، سمجھے، عمل کرے. قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید آئے گی اور کہے گی کہ میرے رب اس قاری قرآن کی زیور پہنا دیجئے. دس قرآن از انٹرسیڈنگ. قرآن سفارش کر رہی، بول رہی کہ ان کو زیور پہنا دیجئے. تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا. قرآن مجید پھر کہے گی اے رب اور زیادہ اس کی عزت افزائی فرمائیے، مطلب مور کرو، مطلب یہ جو قرآن کے لیے اور ان کی عزت افزائی کرو. تو اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنا دیا جائے گا. قرآن مجید پھر کہے گی اے میرے رب اس سے راضی ہو جا. اب یہاں پر قرآن کیا انٹرسیڈ کر رہی، سفارش کر رہی، قرآن جو یہ پڑھنے والے ہیں ان سے راضی ہو جاؤ. رضی اللہ عنہ رضو ان، بلکہ ہم بولتے ہیں نا جو سورہ بینہ میں بھی آتا اور رضی اللہ عنہ یا عنہا بولتے ہیں نا ہم جب صحابہ کے بارے میں، تو راضی ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ. تو ہم بھی چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہماری جب موت آئے تو اللہ یو گیٹ پلیزڈ ود اس، تو اللہ سے راضی ہو. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے قرآن کہہ رہی ہے کہ یہ پرسن سے راضی ہو جاؤ. تو اللہ اس شخص سے راضی ہو جائے گا. پھر فرمائے گی کہ قرآن پڑھتا جاؤ اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا. ہاؤ مینی لیولز ہے جنت کے؟ ہنڈریڈس آف لیولز ہے. تو بول رہے کہ جنت کے جو درجات ہے، لیولز ہے، چڑھتے جاؤ. ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی پھر زیادہ کر دی جائے گی. لیکن ایوری آیا آپ میمورائز کر رہے یا ریڈ کر رہے، یور لیولز ول انکریز. ہیو یو ایور گون لائک آپ سمجھیے کہ ایک برج خلیفہ، یو مائٹ ہیو گون دیر، تو آپ دیکھیں کتنی ایک دم ہیوج بلڈنگ ہے، تو اس کے اوپر جا کے جب نیچے دیکھتے تو آپ کو کتنا اسکیری دکھتا، رائٹ؟ تو یہاں پر اتنے لیولز ہے. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ لیولز کیسے رہتے. تو جنت کے 100 آف لیولز ہے. اور پھر کیا ہے اس کا جو واسٹنس ہے، اردوہا سما، زمین اور آسمان کا جو ڈسٹنس ہے نا اتنا زیادہ ڈسٹنس ہے. ناٹ اونلی دیٹ، جنت کے دروازے 8 ہے، 8 ڈورز ہے. تو یہ قاری قرآن کے لیے ہے. زیور پہنا دو. ہم سب پسند کرتے ہیں نا جویلری، ہم کو پسند ہے، وی لائک جویلری، لیکن دس از فار دا مذکر اینڈ مؤنث، سب کے لیے ہے. یہاں پر آدمیوں کے لیے فوربڈن ہے، لیکن یہاں حدیث میں یہ کلیئر نہیں کیا گیا ہے، چاہے لڑکا ہو، لڑکی ہو، عورت ہو، مرد ہو. لیکن یہاں پر عزت کا بات ہے، آنر کی بات ہے. عورت کے لیے کیا ہے؟ زیور، بٹ آدمی کے لیے اٹس لائک اے آنر فار دیم. اور پھر اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، اس سے بڑا آنر کیا ہو سکتا؟ اور لباس، گڈ لباس. اب آپ سوچئے یہاں پر جب ہم ڈیزائنر ویئر کوئی لباس خریدتے، سم ٹائمز یو آر ناٹ ایون لائک اٹ. آپ کو فار ایگزامپل اگر کوئی خریدے بھی تو صحیح آپ کو دل کو بھی نہیں لگتا، ایسا دکھتا کہ یہ بہت ہی بے تکا سا ہے اور یہ کیا ڈیزائنر ہے. اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آنر ہے. جسٹ امیجن کیا زبردست اس کا ہوگا وہ لباس ہوگا، اور زیور کتنے اچھے ہوں گے. اللہ راضی اور خوش ہونا، اور پڑھتا جا اور چڑھتا جا. سو نیور اسٹاپ ریڈنگ قرآن. ریڈ اٹ انٹل انلیس اپنی ڈیتھ آ جائے. قرآن مجید کی سفارش، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی. یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا. دس از لائک argue کرنا in a good sense. This is not argue in a bad sense. کیونکہ قرآن مجید کیا کر رہا ہے کہ سفارش کر رہا ہے. اینڈ آلسو سفارش ان سینس کہ وہ اس کے حق میں. جب ہم روز رات میں عشاء کے بعد سورۃ الملک پڑھتے کیونکہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، پروٹیکشن کے لیے، تو ویسی ہی جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ ہمارے دل میں ایک تصور ہونا چاہیے جیسے صحابہ اکرام جنت اور دوزخ کو تصور کرتے تھے. سو دس ول ڈو دا بحث فار یو.
اور اس کی تصدیق کی جائے گی. جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا تو جنت کی طرف اس کی رہنمائی کرے گی. سامنے رکھنا اٹس ناٹ لائک سامنے مصحف رکھ لے رہے ہیں، ڈھیروں مصحف ہے. دس از لائک پریورٹی، گیونگ پریورٹی ٹو دا قرآن. جیسا کہ جب ہم کہیں پر باہر جاتے ہیں، آج کل نمازوں کا ٹائم بہت شارٹ ہو رہتا ہے ونٹر ٹائم میں، تو کیا سوچتے ہیں اچھا یہ مسجد میں ہم نماز پڑھ لیں گے، پھر باقی کا ہم کام ایسا کریں گے. دا سیم وے وین یو پٹ دا مصحف ان یور بیگ، اور آپ سوچتے کہ نہیں کچھ بھی ہو جاؤ میں وضو سے ہوں، میں اپنا قرآن پڑھتے رہوں گی. تو الحمدللہ میں اپنے ٹیچر سے بھی یہی سیکھی، کہیں بھی ہو انہوں بس تھوڑا سا ان کو ٹائم ملتا قرآن پڑھنا اور پڑھانا. اور ہم رائچیس لوگوں کو جب ہم کاپی کرتے، سب سے زیادہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بعد ہم محبت کرتے، تو ہم قرآن کو کیا ہے، وہ خلق القرآن تھے وہ، تو ہم قرآن کو اپنے گھر میں اپنے دل میں جگہ دیتے نا، تو اس کی رہنمائی کی کرے گا. تو رہنمائی اٹس لائک گائیڈنس. کبھی جب جی پی ایس سم ٹائمس کیا ہو جاتا کہ جی پی ایس ہاتھ دے دیتا وہ خاموش ہو جاتا، تو اب کیا کرتے بعض وقت پکس بھی لے لیتے نا اپن وہ جی پی ایس سے کہ اچھا اگر یہ بند بھی ہو گیا تو اپن اس کو گائیڈنس. تو یہ گائیڈنس ایسی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے گائیڈنس ہے. اور جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھ دیا، دس از لائک پیٹھ پیچھے رکھنا مطلب پرائیورٹی نہیں ہے ان کے پاس. لائک اب ایک ایسی پرائیورٹی رہتی قرآن اور نماز اور قرآن، دیٹس دا پرائیورٹی. بٹ کچھ لوگ پیٹھ پیچھے کر لیں گے، آج پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، اچھا اب کے جمعے کو میں قرآن پڑھنا شروع کروں گی. نہیں ابھی میرے پڑھنے میں بہت غلطیاں ہیں، نہیں میرے آنکھ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ دوسرے چیزوں کے لیے تو آنکھ صحیح ہے، قرآن پڑھنے کے لیے آنکھ صحیح ہے نہیں. آنکھوں میں درد ہو رہا، پیٹھ میں درد ہو رہا، فلاں یہ وہ بہانے نہیں. تو وہ کیا ہے، پیٹھ پیچھے ڈالنا ہے، اور یہ اس سے ہانک کر جہنم میں لے جائے گا. دس از ہانکنا کیسے ہے بولے تو جیسا ڈریگ کرتے نا کسی کو زبردستی، اینیملس کو دیکھے جب ان لوگ ہوڈ آف اینیملس کو کیسا ڈریگ کر کے لے کے جاتے، تو ویسا کیا کہ جہنم میں ڈریگ کر کے لے کے جائیں گے. تو یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے. یہ 3 ہم لوگ حدیثیں دیکھے. اور 4 والی ہے بہترین لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو مبارک ہو. تو آپ لوگ دیکھیے الحمدللہ ہمیشہ آپ لوگ سیکھنے اور سکھانے والے ہیں. اینڈ ہمیشہ ہم چاہتے ہیں نا کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے. دیٹس سو نائس. مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے کوششیں دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے اچھا اتنا کر لیے اتنا کر لیے، نہیں، کنسسٹنسی اینڈ کوشش. لائک اتنی چھوٹی بھی کوشش رہیں گی وہ ہے. رشک کے قابل انسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کے قابل 2 ہی انسان ہیں. ایک وہ جس کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ قرآن دے اور رات اور دن کے گھڑیوں میں اس کے ساتھ وہ قیام کرتا ہے. دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ رات اور دن کے گھڑیوں میں اسے خرچ کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اب رشک مطلب یہ جیلسی نہیں ہے، یہ کیا ہے، آپ رشک کر رہے ہیں، دس از ان اے پازیٹیو مینر، ہیلدی کمپٹیشن ہے کہ آپ کوئی اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں رات میں دن میں، ان کی ریسیٹیشن اچھی ہے، وہ قیام کر رہا. اب یہاں پر قیام کی جب بات ہو رہی تو لٹرلی تہجد کی بات ہو رہی، تہجد میں لانگر ریسیٹیشنس کی بات ہو رہی، اور قرآن پڑھنا سیکھنا سکھانا. اور دوسرا کس سے آپ کمپیٹ کر سکتے، جو اللہ تعالیٰ ان کو مال دیے لیکن وہ مال کس کے لیے خرچ کر رہے ہیں، فار دا سیک آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. تو اللہ سے دعا ہے ہم کو بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس میں شامل کر دے. جزاک اللہ خیراً کثیرہ. آپ مائک لے لیجیے.